ظفر نالی صاحب، یہ اچھی بات تھی کہ نگراں وزیر اعظم نے نوٹس لیا، میٹنگ بلائی، مختلف تجاویز زیر غور ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کے بس میں ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنا اس معاملے پر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ اگر ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہوتا تو شاید پھر وہ ہو سکتا تھا، مگر وہ بھی اس وجہ سے ہوتا، اس ریزن سے ہوتا کہ ہمارا جو آؤٹ لک ہے گورنمنٹس کا وہ یہ ہوتا کہ صرف اور صرف جتنے پیسے ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں وہ امیر کی جیب سے آئے، مگر ہمارے گورنمنٹس آر ہیڈڈ بائی دی امیرز، ہے نا، سب سے امیر۔ میں اور نہیں کچھ کہنا چاہتا، یہی کہہ دیں سب سے زیادہ پیسے جس کے پاس ہیں، کیسے وہ آئیں، کیوں آئیں، وہ سب چھوڑیں، وہی تو ہیں لوگ امیر، تو کیا وہ اپنا جیب کاٹیں گے؟ ہاں، واقعی اگر پیٹریوٹک لوگ ہوتے تو کاٹتے، اگر ان کا عوام کا پرواہ کرتے تو کاٹتے، مگر وہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تھوڑا سا لیٹس ایگزامن اٹ۔ آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اس اگریمنٹ میں آپ نے یہ پرائس رائز کو فیکٹر ان کیا ہے۔ بالکل۔ مطلب کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ جب انٹرنیشنل پرائس بڑھیں گے تو آپ کے پرائسز بڑھیں گے، جب سرکولر ڈیٹ بڑھے گا اس کو بھی آف سیٹ کرنے کے لیے پرائسز بجلی کے بڑھیں گے۔ 30% آپ سبسڈائز دے رہے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز کو، اس کو اگر آپ نکالیں گے، پہلے تو آپ نکال نہیں سکتے، وہ ریٹن اگریمنٹ ہے تو بھول جائیں، مگر اگر بھی اس کو آپ توڑیں اور اس کے بعد آپ کو جو پینلٹی دینا پڑے گا اس سے 3 گنا زیادہ ہوگا، بٹ بہرحال اگر پھر بھی آپ کچھ کریں تو وہ پیسے کدھر سے آئیں گے؟ یہ 30% سبسڈی جو آپ نے ان کو پرامس کیا ہے وہ کس سے لیں گے؟ وہ پھر وہ ایک بات آتی ہے۔ اور اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے، اس لیے کہ آپ پہ دباؤ ہے، آپ یہ جو اگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ وائلیٹ کریں، تو پھر 2 چیزیں ہو سکتے ہیں۔ ایک، آئی ایم ایف کہہ سکتا ہے خدا حافظ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہوں گے، جب آپ ڈیفالٹ ہوں گے آپ کا کرنسی کولیپس ہوگا۔ ایک ہی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کرن ہے امید کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو جانے کے پہلے کہیں کہ ہم اتنا ریلیف دینا چاہتے ہیں اور یہ سب پیسے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے خزانے میں آئیں گے اس طریقے سے، اتنے ہی وقت میں اور ایگزیکٹلی دیٹ اماؤنٹ، مگر وہ ایلیمنٹ آف ٹرسٹ آپ کا اور آئی ایم ایف کا رہا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا کیا گورنمنٹ ریلیف دے سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں نہیں دے سکتی۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو اگر مہینہ پہلے بھی ہو جاتے ہیں الیکشن، وہ تو پھر بھی 90 دن کی آئینی ٹائم فریم سے تو باہر ہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیسیجن پر اگر پہنچتی ہے الیکشن کمیشن تو تمام سیاسی جماعتیں مطمئن ہوں گی، کنسنسس ہو جائے گا اس پر؟ دیکھیے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈی لمیٹیشن ہوگا؟ یہ ایک ہی سوال ہے، یہ نہیں کہ الیکشنز کب ہوں۔ اگر الیکشنز کبھی بھی ہوں، اگر ان کو دھاندلی کے نتیجے سے، تو فرق کیا پڑتا ہے آج دھاندلی ہو یا کل دھاندلی ہو، دھاندلی تو ہوگا، تو دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ اب بات اصل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ سیٹس تو نہیں بڑھیں گے، اور سیٹس تو نہیں بڑھ سکتے جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آیا، اور اسمبلی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آتا ہے۔ نہیں صاحب، سیٹس کی ٹوٹل نہیں بدلے گی، مگر سیٹس کے اندر جو نتیجہ ہوگا وہ بہت بدلے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہر سیٹ کو آپ جتا سکتے ہیں اور ہرا سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ ڈی لمیٹیشن کی تھی 2018 کے لیے، 2013 میں،
اور وہ 2018 میں بھی چلا تھا, وہ تو نہیں چاہیں گے. دیٹ از اے فیوریبل ڈسٹریبیوشن آف ووٹس ود ان دا کانسٹیٹوئنسی. میں آپ کو تھوڑا سا, پتہ نہیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈی لیمیٹیشن, جیری مینڈرنگ. دیکھیے بات اصل یہ ہے نا کہ ایک ملک میں جدھر 80% لوگ لکھنے اور پڑھ نہیں سکتے ہیں, چلیے 80% نہیں تو 60% کر دیں جو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے, ان کو آپ جیری مینڈرنگ اور ڈی لیمیٹیشن اور سینسس یہ کیا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے. اگر ان کو ہم کہیں کہ ضروری ہے کہ ہر آدمی گنا جائے, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو آپ کو بڑے لوگ بتا سکتا ہوں جو گنتی ہوئی نہیں ہے ان کی. اور باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ لاسٹ کاؤنٹ جب ہوا تھا تو کراچی کی پاپولیشن 15 ملین سے کم ہو گئی تھی. یا تو کمال یہ ہوا کہ رورل پاپولیشن بڑھ گئی اور اربن پاپولیشن کراچی کا اس لیے نہیں بڑھا, اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی چاہتی تھی کہ وہ جو ایلیکیشنز ہوئے ہیں ووٹس کے وہ ایسے ہی رہیں. میں گیا ووٹ کرنے کے لیے 2018 میں, میں اور میری وائف دونوں کو کہا گیا کہ آپ کے ووٹس, پہلے تو کہنے لگے کاسٹ ہو گئے, پھر اور شور وور جب کیا تو پتہ چلا کہ 70 میل کے فاصلے پہ ایک اور کنسٹیٹیوئنسی میں آپ کا ووٹ ڈلا گیا. 70 میل؟ تو کیا اب میں 70 میل کے فاصلے پہ جاؤں گا ووٹ کرنے کے لیے؟ It's like denying me my vote. Right. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے 20,000 کا ایک کنسٹیٹیوئنسی ہوتا ہے کہ نہیں, 20,000 کا یا 30,000 کا. میں آپ کو بتاتا ہوں 1 لاکھ کا بھی ہوتا ہے ایک کنسٹیٹیوئنسی. بالکل. تو وہ جو 20,000 کا کنسٹیٹیوئنسی ہے, وہ جو 1 لاکھ کا کنسٹیٹیوئنسی ہے, وہ شاید 1,50,000 ووٹس ایک پارٹی کے آپ لا کے رجسٹر کر گئے دوسرے کنسٹیٹیوئنسی میں. جب ووٹنگ ہوگا وہ ووٹ کریں گے اسی پارٹی کے لیے جو پہلے کرتے تھے, اور وہ پارٹی جیت جائے گی. حالانکہ اگر وہ اوریجنل کنسٹیٹیوئنسی ہوتی تو وہ پارٹی ہار جاتی. کہنے کی بات ہے یہ ریگنگ نہیں ہے, یہ جیری مینڈرنگ ہے نا. صحیح بات ہے. تو میں کہنا یہ ہے کہ آپ جب بھی الیکشنز کریں گے پاکستان میں ایک الیکشن کے علاوہ, اور وہ اس لیے ادھر دھاندلی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ دھاندلی کی ضرورت نہیں ہے. انٹیلیجنس نے ان کو بتا دیا تھا, ان کا انٹیلیجنس اس وقت کا 1971 کی بات کر رہے ہیں غالباً. جی 70. ہاں ایگزیکٹلی. وہ اس وقت ایک جنرل شیر علی صاحب ہوتے تھے جو منسٹر آف انفارمیشن تھے, اور ایک اور صاحب تھے جو ان کے دھاندلی انچارج تھے. وہ کہنے لگے نو نیڈ, کوئی نہیں جیتے گا. ان ادر ورڈ یحییٰ خان صاحب آپ کس کو بھی بنا سکتے ہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ. ایک پارٹی کو ادھر اس کے ملا دیں, دوسری پارٹی کو ادھر ملا دیں تو میجورٹی ہو جائے, آپ بن جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان ایوری سیٹ بٹ 1, نور الامین کے سیٹ کے علاوہ وہ ہر سیٹ جیت گیا اور دھاندلی نہیں ہوئی. اور ادھر بھی دھاندلی نہیں ہوئی تو بھٹو جو تھا وہ ویسٹ پاکستان میں 80 سیٹس لے گیا. لیکن اقتدار کی منتقلی شفاف نہیں تھی ہلالی صاحب اس ٹائم پہ, جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا. یس, وہ درمانی اور ممتاز دولتانہ وہ تو چونک گئے تھے, ہل گئے تھے. ان ولی خان they didn't believe it. اچھا خیر, کہنے کی بات یہ ہے تو اگر انصاف ٹھیک طریقے سے ووٹنگ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سینسس میں چوری کریں, آپ ایریا میں چوری کریں, آپ نمبرز میں چوری کریں, کم کریں, پرورٹ کریں, معاف کریے یہ تو ہوا ہی ہے ہر الیکشن میں, اور اس الیکشن میں بھی ہوگا. پکی بات ہے.